اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بیٹے کا سر دباتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ڈراؤنی آواز اور قبر کے بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی ہے اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومنوں کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومنوں کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ممتا بھری ماں دھیرے دھیرے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور وہ اس سے آرام و راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا اور اس کی موت پر رونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں۔ قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، اس لیے ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ اللہ۔ حضرت عطاء الخراسانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، یہ حصہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ صدقہ جاریہ اور اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا نفع۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہے، ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا، یا مسجد بنوا گیا ہو، یا کوئی مسافر خانہ بنوا گیا ہو، یا نہر جاری کرا گیا ہو، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ اے خدا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تجھے یہ دی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسی ہی محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا کے انتظار میں رہتی ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچائی جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے، اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں۔ اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ مومن کو ملک الموت کا سلام۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم پر سلام ہو اے اللہ کے دوست، اٹھو اور اس گھر سے نکلو جسے تم نے نفس کی خواہشوں کو قربان کر کے برباد کیا ہے، اور اس گھر کی طرف چلو جسے تم نے عبادت کر کے آباد کیا ہے۔ مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا اور اس کو بشارت ملنا۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں؟ وہ کہتا ہے کیا مجھے غموں اور فکروں کی جگہ چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ اب میں تو نہیں رہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔